نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، روح رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان سید ابراہیم حسن بخاری المعروف بابا جی سرکار ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں شہر فیصل آباد کے اور وطن عزیز کے عظیم ثناخوان اور قاری القراء ہمارے پروگرام کی زینت بنے جناب قاری محمد عاصم قادری صاحب اور جناب ثناخوان مصطفیٰ محمد افتخار الحسن چشتی گولڈوی صاحب تشریف لائے، جناب محمد عمر چشتی صاحب تشریف لائے، جناب محمد اظہر قادری صاحب تشریف لائے۔ میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ رمضان المبارک ایک اپنی منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر میں آج بات کر رہا ہوں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کو رمضان المبارک میں خوشبوؤں سے منقع کر دیا جاتا ہے اور شروع سال سے آخر تک اسے آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا کا گزر ہوتا ہے جس کو مشیرہ کہتے ہیں۔ اس کے جھونکوں سے جنت کے درختوں اور پتے اور دروازوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں۔ جنت کے دروازے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جناب جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ تمام شیاطین کو ان کے گلوں میں توق ڈال کر انہیں بند کر دیا جائے تاکہ روزہ داروں کو یہ تنگ نہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کو حکم دیتا ہے کہ تو لوگوں کو یہ اعلان کر دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو قبول کیا جائے، اور ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی بخشش کر دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان المبارک کی اہمیت کا لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ کیا چیز ہے تو میری امت سارا سال دعائیں کرے کہ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان ہی عطا فرما۔ ان پیاری گھڑیوں میں اور ان پیاری ساعتوں میں ہم آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کر رہے ہیں۔ میں تلاوت کلام مجید کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب قاری محمد عاصم قادری صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبحان الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض سبحان الله سبحان الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض سبحان الله وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم माशाअल्लाह नाज़रीन इकराम, हमारे कारी मोहम्मद आसिम कादरी साहब खूबसूरत अंदाज़ और ख़ूबसूरत आवाज़ के साथ कलाम मजीद पढ़ने का शरफ़ हासिल कर रहे थे। अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक की फ़जीलत और अहमियत जो साथ साथ अता की है। रमज़ान जब भी नाज़िल होता है, जलवा फ़िगन होता है, तो साथ ही तमाम लोग कुरान पाक की तरफ रग़बत करते हैं। रमज़ान का और कुरान पाक का साथ साथ का जोड़ इसलिए है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया। कुरान पाक की एक आयत पढ़े तो अल्लाह ताला उसका सवाब अता करता है, लफ्ज़ पढ़े तो उसका भी सवाब अता होता है, सूरत पढ़े तो उसका भी सवाब है, लेकिन जब सारा कुरान पढ़ा जाए तो अल्लाह उस पर, उस शख्स पर, उस बंदे पर अपनी रहमतों की इंतहा कर देता है। नाज़रीन किराम, कारी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज से अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। मैं अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सनाखानी की तरफ चल रहा हूँ। आज हमारे साथ शहर फैसलाबाद के अज़ीम सनाखान मौजूद हैं। मैं पहले अपने सनाखान जनाब मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन चिश्ती गोलड़ी साहब की तरफ बढ़ता हूँ कि वो आएँ और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में नात शरीफ पढ़ने का शरफ़ हासिल करें। जनाब मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन गोलड़ी।
آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹے پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، اس کی آنکھوں میں تو کچھ اور سمایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں۔ اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں۔ اور کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہمسر، کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہمسر، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور
بنایا ہی نہیں، آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور مقطع ہے کہ آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، ہمارے ثناخان مصطفیٰ جناب محمد افتخار الحسن چشتی گولڑوی اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کی نعت پڑھنے کے دوران انہوں نے ایک لفظ بولا کہ سرکار کے چہرے کی شان کیا ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں جب ہم سرکار کو دیکھتے اور دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ سرکار کے چہرے کا حسن اتنا حسن تھا کہ جب ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو ہماری آنکھ دنیا میں کہیں اور نہیں لگتی بلکہ سرکار مدینہ کے چہرے میں ضم ہو جاتی، اور ہم کہتے کہ اے پیارے عرب و عجم کے مالک، اے تاجدار کائنات، تجھ سے بڑھ کر رب نے کائنات میں کوئی سونا بنایا نہیں ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر علامہ صاحب نے یہ الفاظ پیش کیے کہ جو سرکار کے حسن کی بات کرتا ہے تو پھر کوئی چیز پیچھے رہ نہیں جاتی، سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں۔ تو ہمارے بھائی نے بڑے خوبصورت انداز سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو نعت کا نذرانہ عقیدت پیش کیا، اللہ تعالیٰ ان کے سوز و گداز میں اور ان کی آواز میں اور ان کے انداز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کو عطا کر رہا ہے اور جلدی جلدی سے بڑھ رہا ہے، جلدی جلدی سے اس کی رحمتیں ہم سے جدا ہو رہی ہیں۔ اللہ کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو بخشوانا ہے، کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے اور تعبیروں کو پانا ہے، اپنے کچھ آنگنوں میں خوشیوں کے دیپ کو جلانا ہے، کچھ توبہ کرنا باقی ہے اور رب کو ہم نے منانا ہے، جنت کا کرنا ہے سودا، جہنم سے خود کو ہم نے بچانا ہے، ہم نے ہر وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو گنگنانا ہے، سرکار کا نام لینا ہے۔ آئیے ناظرین کرام، اپنی ٹرانسمیشن روح رمضان کے دوسرے ثناخان کی طرف بڑھتے ہیں۔ شہر فیصل آباد کے عظیم ثناخان جناب محمد عمر چشتی صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، آئیے ان سے نعت رسول مقبول سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ جناب محمد عمر چشتی صاحب۔
میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے مینو حسنین دا صدقہ مینو حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے میرا دل چیر کے ویکھو ہے او دے پیار نال پریا میرا دل چیر کے ویکھو ہے او دے پیار نال پریا مینو کلیاں او چھڈ دے نہیں مینو کلیاں او چھڈ دے نہیں ہمیشہ نال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے میں پنج تن پاک دا نوکر ہاں ایسے لئی میرے آقا میں پنج تن پاک دا نوکر ہائے سے لئی میرے آقا میں پنج تن پاک دا نوکر ہائے سے لئی میرے آقا میرے سر تو ہر ایک مشکل میرے سر تو ہر ایک مشکل ہمیشہ ٹال رکھ دینے میرے سر تے کرم دے چھاں میرے لجپال رکھ دینے جدوں واسطہ پایا جناب سیدہ دا میں جدوں واسطہ پایا جناب سیدہ دا میں قسم رب دی برم میرا قسم رب دی برم میرا نبی ہر حال رکھ دینے قسم رب دی برم میرا نبی ہر حال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے
زیا جلنادہ منگتا ہے بڑے عالی شہنشانے زیا جلنادہ منگتا ہے بڑے عالی شہنشانے او محرم نے میرے دل دے او محرم نے میرے دل دے او محرم نے میرے دل دے مینو خوشحال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے مینو حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے ماشاءاللہ ناظرین کرام، ہمارے ثناخان مصطفیٰ جناب محمد عمر چشتی صاحب خوبصورت انداز اور اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور سوز و گداز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، چونکہ رمضان المبارک کی یہ ٹرانسمیشن ہے تو میں رمضان المبارک کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان رکھا ہے، یہاں سے صرف روزہ دار ہی گزریں گے، کوئی اور دوسرا یہاں سے گزر نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے روزے داروں کے لیے صرف یہ دروازہ رکھا ہے۔ جب سارے روزہ دار جنت میں چلے جائیں گے اس دروازے سے، پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک تحفہ ہے۔ آئیے ناظرین کرام، ہم اپنی نشریات کے آخری ثناخان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کی زینت بنے آج محمد اظہر قادری صاحب۔ ان کی ایک میں آپ کو خوبی بتلاتا ہوں کہ جب یہ عام دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کی الفاظ اڑ جاتے ہیں، یہ بات کرتے ہوئے رک جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی یہ شان ہے، جب یہ نعت پڑھتے ہیں تو نعت پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ تو میں آئیے جناب قاری محمد اظہر قادری صاحب کو پیش کر رہا ہوں تاکہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی،
اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، آزاد یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تم گنبدے، افلاک پہ تو گنبدے خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبدے خضرا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں محروم میں، اس بزم میں محروم میں تمنا نہیں کوئی، اس بزم میں محروم میں تمنا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، وہ آنکھ جو روتی ہے غم عشق نبی میں، وہ آنکھ جو روتی ہے غم عشق نبی میں، اس آنکھ سے رو پوش تو، اس آنکھ سے رو پوش تو جلوہ نہیں کوئی، اس آنکھ سے رو پوش تو جلوہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، سرکار
کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔